آج ہم فعل کی تعریف اور اس کی علامات کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے فعل کی تعریف۔ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنی ذات میں موجود معنی پر دلالت کرے اور وہ دلالت ایسی ہو کہ وہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے سے ضرور ملی ہوئی ہو۔ زمانے تین ہیں: ماضی، حال اور مستقبل۔ جیسے ضربہ، اس میں ماضی کا زمانہ پایا جاتا ہے۔ یضرب، یہ مضارع کا صیغہ ہے جو حال اور مستقبل دونوں کو ملا ہوتا ہے۔ جب یضرب بولیں گے تو یا تو اس سے مراد حال کا زمانہ ہوگا یا اس سے مراد مستقبل کا زمانہ ہوگا۔ تو گویا کہ ایک چیز ہمیں سمجھ میں آ گئی، فعل کا تعلق زمانے سے ہوتا ہے۔ جب تک وہ زمانے سے نہیں ملتا اس وقت تک وہ اپنا معنی نہیں دیتا۔ اس تعریف کو سمجھنے کے بعد ایک چیز اور میں بنیادی طور پر آپ کے سامنے رکھوں کہ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنی ذات میں موجود معنی پر دلالت کرے۔ ہم نے کلمہ کی تین قسمیں پڑھی ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اب جب مصنف نے کہا کہ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنی ذات میں موجود معنی پر دلالت کرے، تو اس سے ان تینوں میں سے کون سی چیز خارج ہو گئی؟ حرف خارج ہو گیا، اس لیے کہ حرف سرے سے اپنی ذات میں موجود معنی پر دلالت ہی نہیں کرتا۔ اب وہ فعل کی تعریف سے نکل گیا۔ اب دو چیزیں اس بنیادی چیز کے اندر رہ گئیں کہ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنی ذات میں موجود معنی پر دلالت کرے۔ اب اتنی سی تعریف کے اعتبار سے اسم اور فعل یکساں ہیں، مگر جب ہم آگے پڑھیں گے تو پھر اسم کو خارج کرنا مقصود ہو جائے گا۔ آگے کیسے پڑھیں گے کہ اسم جو ہوتا ہے وہ اپنے تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے سے ملا ہوا نہیں ہوتا، جبکہ فعل جو ہوتا ہے وہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے سے ضرور ملا ہوتا ہے۔ جب ہم اس شک کو ساتھ ملائیں گے تو اس سے اسم بھی خارج ہو جائے گا۔ فعل کی تعریف ہمارے لیے واضح اور آسان ہو جائے گی کہ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنی ذات میں موجود معنی پر دلالت کرے۔ اس نقطے کے ساتھ، اس شک کے ساتھ حرف خارج ہو گیا، کیونکہ وہ سرے سے اپنی ذات میں موجود معنی پر دلالت ہی نہیں کرتا۔ جب مصنف نے کہا کہ فعل تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے سے ملا ہوتا ہے، اس سے اسم خارج ہو گیا کیونکہ وہ زمانے سے نہیں ملا ہوتا۔ تو اب فعل کی تعریف سمجھنا ہمارے لیے اور آسان ہو گئی۔ اب ہر تعریف الگ الگ اپنی نوعیت اور حیثیت کے اعتبار سے ہو گئی۔ اسم کی تعریف الگ ہو گئی، حرف کی تعریف الگ ہو گئی اور فعل کی تعریف الگ ہو گئی۔ اس کے بعد فعل کی علامات، فعل کے خواص۔ ہدایت النحو کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے اور کافیہ کے اندر بھی استعمال ہوا ہے علامات کی جگہ خواص کا۔ خواص خاصہ کی جمع ہے۔ خاصہ اسے کہتے ہیں ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، جو شے کسی میں پائی جائے اس کے علاوہ میں نہ پائی جائے۔ جو خاصیت میری ہے وہ مجھ میں ہی پائی جائے، میرے علاوہ کسی کے اندر نہ پائی جائے، تو یہ خاصہ کہلاتا ہے۔ تو گویا کہ جو فعل کی علامتیں ہیں وہ فعل کے ساتھ ہی خاص ہیں، وہ اسم میں نہیں آئیں گی، اور جو اسم کی علامتیں ہیں وہ فعل میں نہیں آئیں گی۔ اسم کا خاصہ اسم کے ساتھ ہی خاص رہے گا اور فعل کا خاصہ فعل کے ساتھ ہی خاص رہے گا۔ علامتیں کسی کی تبدیل نہیں ہوتی، وہ اسی کے ساتھ خاص ہی رہتی ہیں۔ تو لہٰذا فعل کے خواص کا سوال آ جائے پیپر میں یا فعل کی علامتوں کا سوال آ جائے پیپر میں، تو ہر دو حال میں آپ نے اس کی علامتیں لکھنی ہیں۔ پریشان بچے کو نہیں ہونا چاہیے، طالب علم کو نہیں ہونا چاہیے کہ یہ سوال کیا آ گیا، فعل کے خواص تو ہم نے پڑھے نہیں ہیں کہیں، اسم کے خواص تو ہم نے پڑھے نہیں ہیں کہیں۔ وہ بھائی فعل کے خواص سے مراد فعل کی علامتیں، اسم کے خواص سے مراد بھی اسم کی علامتیں ہی مراد ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے، بچے کو تھوڑا سا پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فعل کی علامتوں میں پہلی علامت، جیسے اسم کی علامتوں میں ہم نے پڑھا مخبر عنہ ہونا، جس کا معنی تھا کہ جس سے خبر دینا صحیح ہو۔ مخبر عنہ سے مراد جس سے خبر دینا صحیح ہو، اور مخبر عنہ کی وضاحت مصنف علیہ رحمہ نے، صاحب ہدایت النحو نے محکوم علیہ سے کی، تاکہ مبتدا کے ساتھ ساتھ اس کے اندر فاعل بھی شامل ہو جائے اور نائب فاعل بھی شامل ہو جائے۔ بیان اسی طرح مخبر بھی ہونا، جس سے نہیں، اب اس کا معنی ہوگا جس کے ساتھ خبر دینا صحیح ہو۔ بھی کا معنی ساتھ ہوتا ہے، جس کے ساتھ خبر دینا صحیح ہو۔ مثال کے طور پر کہ زید ضرب زید، ضرب زید، زید نے مارا،
اب اس کے اندر جس کے ساتھ خبر دی جا رہی مارنے کی وہ ضاربہ فعل دے رہا ہے۔ اب زید مارنے والا ہے، وہ تو مخبر ان ہوگا کہ اس سے خبر دی جائے گی کہ زید نے کیا کیا، تو جس کے ساتھ خبر دینی ہے وہ فعل خبر دے گا کہ زید کا کیا کام ہوا ہے، زید نے کون سا کام واقع کر دیا ہے۔ جیسے آکلا زید، جس کے ساتھ خبر دینی ہے ہم نے کہ زید نے کیا کام کیا، زید نے کھانا کھایا۔ شاربہ زید، زید نے پانی پیا۔ اب یہ چیزیں یعنی جس کے ساتھ کسی کی خبر دینا مقصود ہوتا ہے اسے مخبر بہی کہتے ہیں۔ تو مخبر بہی ہونا یہ فعل کی علامت ہے۔ مخبر بہی سے مراد محکوم بہی بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے صاحب ہدایت النحو نے مخبر بہی سے مراد محکوم بہی مراد لیا ہے، کیونکہ مخبر ہے خبر سے، اور جملہ کی جو دو قسمیں ہیں نا، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ، یہ الگ الگ ہیں۔ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے وہ خبریہ کہلاتا ہے، اور جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے وہ انشائیہ کہلاتا ہے۔ اب گویا کہ یہاں سے جملے ہی الگ الگ ہو گئے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہی کا فعل اور امر کا فعل وہ فعل کی علامات میں داخل نہیں ہو سکتا، حالانکہ فعل بنیادی ہوتا ہی وہی ہے، امر ہونا، نہی ہونا، مضارع ہونا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے ہم مخبر بہی سے مراد اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم امر اور نہی کو شامل نہیں کر سکتے فعل کی علامات کے اندر۔ تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ یہاں مخبر بہی سے مراد محکوم بہی مراد ہے۔ محکوم بہی کے اندر جملہ خبریہ بھی آ جائے گا اور جملہ انشائیہ بھی آ جائے گا۔ اس وجہ سے مصنف نے مخبر بہی کی وضاحت محکوم بہی سے کی، تاکہ جہاں پر جملہ خبریہ شامل ہو وہاں اس کے ساتھ ساتھ جملہ انشائیہ بھی شامل ہو جائے، تاکہ امر اور نہی ہونا یہ بھی فعل کی علامتوں میں شامل ہو جائے۔ سادہ لفظوں میں ایک مرتبہ پھر سمجھیں کہ مخبر بہی سے مراد محکوم بہی ہے۔ محکوم بہی کی وضاحت اس وجہ سے کی تاکہ جملہ انشائیہ کی اقسام بھی وہ فعل کی علامتوں میں شامل ہو جائیں، جیسے امر ہونا اور نہی ہونا۔ اس کے بعد مخبر بہی سے مراد مسند بہی ہونا بھی آپ شامل کر سکتے ہیں۔ مسند الیہ ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے، اور مسند بہی ہونا یہ فعل کا خاصہ ہے، کیونکہ فعل ہمیشہ مسند بہی ہوتا ہے۔ یہ پہلی فعل کی علامت کو ہم نے بالتفصیل آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد دوسری علامت حرف قد کا داخل ہونا۔ قد یہ ہمیشہ فعل پر داخل ہوتا ہے، جیسے قد ضربہ، قد ناصرہ۔ اب قرآن سے بھی کوئی ایک مثال دے لیں، قد سمع اللہ قول اللاتی تجادلک فی زوجہا۔ اسی طرح آپ کوئی بھی مثال اس کے جس کے شروع میں آپ قد لگیں گے، قد ہمیشہ وہ اسم کے شروع میں نہیں آئے گا بلکہ ہمیشہ فعل کے شروع میں آئے گا، ہمیشہ فعل کے شروع میں آئے گا۔ اس کے بعد قد کے بعد سین کا داخل ہونا۔ سین بھی فعل کی علامتوں میں سے ایک بہترین علامت ہے۔ سین ہمیشہ جو ہے وہ فعل کے شروع میں ہی آتا ہے، جیسے سیقول السفہاء من الناس۔ اب یقول فعل ہے، اس پر سین کو داخل کیا تو یہ سیقول، تو پتہ چل گیا سین کو دیکھ کر ہی کہ وہ فعل کے ساتھ ملا ہوا ہے، پتہ چل گیا کہ وہ جناب محترم یہ فعل کی علامت ہے، لہذا یقول بفعل ہی ہوا۔ سیکتب، سیکتب، سینصر، سیضرب، یہ سب کی سب مثالیں حرف سین کا داخل ہونا، لفظ سے حرف سین کے داخل ہونے سے بھی وہ فعل کی علامت بن جاتا ہے۔ لہذا اس وجہ سے تین علامتیں ہم پڑھ چکے، مخبر بہی ہونا، حرف قد کا داخل ہونا، حرف سین کا داخل ہونا۔ اس کے بعد سوف کا داخل ہونا۔ سوف بھی فعل پر ہی داخل ہوتا ہے، جیسے قرآن پاک میں کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اب تعلمون فعل ہے، مضارع کا صیغہ ہے، اور اس کے شروع میں سوف آیا ہوا ہے۔ اسی طرح سورۃ والضحیٰ کو پڑھیں تو اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اب سوف یوتی فعل ہے، اب یوتی اس پر سوف داخل ہوا تو ہمارے لیے فعل کا سمجھنا آسان ہو گیا کہ یہ اسم نہیں ہے، یوتی اسم نہیں ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ ہمیں پتہ چلا سوف کے ساتھ کہ سوف ہمیشہ فعل پر ہی داخل ہوتا ہے، لہذا سوف کا داخل ہونا یہ فعل کی علامت ہوا۔
سوف یضربو، سوف یعودو، سوف یضربو، سوف ینصرو، سوف یفتح۔ تو یہ سب کی سب فعل کی مثالیں ہیں کہ جب سوف فعل پر داخل ہوتا ہے تو وہ فعل کی علامت ہوتی ہے اور فعل کے ساتھ ہی اس کا اختصاص ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد پانچویں علامت کہ جزم کا داخل ہونا۔ ظاہر ہے جو جزم ہوگی وہ کسی جازم کا اثر ہوگی، حروف جازمہ داخل ہوں گے تو فعل کے آخر میں جزم آئے گی۔ اب حروف جازمہ کون سے ہیں؟ ان، لم، لما، لام امر، لا نہی، یہ ہمیشہ فعل پر ہی داخل ہوتے ہیں۔ کبھی بھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ان داخل ہوا ہے اور وہ اسم پر داخل ہوا ہے، لام داخل ہوا ہے وہ اسم پر داخل ہوا ہے، یہ نہیں ہوگا۔ لما اسم پر داخل ہوا ہے، لام امر اسم پر داخل ہوا ہے، لا نہی اسم پر داخل ہے، یہ نہیں ہوتا۔ ہوتا کیا ہے؟ ہمیشہ لام امر، لا نہی، لما، لم، یہ سب چیزیں وہ فعل پر ہی داخل ہوا کرتی ہیں، وہ فعل پر ہی داخل ہوا کرتی ہیں۔ جیسے لم ینظر، لم یضرب، لم یسمع، یہ سب کی سب مثالیں فعل کی مثالیں ہیں کہ یہ حروف جازمہ کے داخل ہونے کے بعد فعل کے آخر میں جزم دیتی ہیں۔ اسی طرح ماضی کی گردان ہونا، مضارع کی گردان ہونا، یہ سب فعل کی مثالیں ہیں۔ جیسے فاتح یفتح، امر ہونا یہ بھی فعل کی علامتیں ہیں، نہی ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے کہ نہ اسم جو ہے نا وہ امر نہیں ہوتا، اسم سے نہی نہیں ہوتا، اسم کی گردان ماضی اور مضارع کی نہیں ہوتی۔ ماضی کی گردان ہونا، مضارع کی گردان ہونا، امر ہونا، نہی ہونا، یہ سب کی سب مثالیں ہمیشہ فعل کی ہوتی ہیں اور فعل میں ہی شامل ہوتی ہیں اور فعل کے ہی ساتھ ہی خاص ہیں۔ اس کے بعد نویں علامت ضمائر بارزہ مرفوعہ کا متصل ہونا، یعنی ایسی ضمیر جو بارز ہو اور وہ مرفوع ہو تو وہ ہمیشہ فعل کے ساتھ متصل ہوتی ہے، اسم کے ساتھ نہیں ہوتی۔ جیسے واحد متکلم کا صیغہ ضربت، ضربت، نصرت، سمعت، فتحت۔ اب یہ ساری کی ساری مثالیں ضمائر بارزہ مرفوعہ کے متصل ہونے کی مثالیں۔ اس کے بعد تائے تنیث متحرکہ کا داخل ہونا، یہ کس کی علامت ہے؟ یہ اسم کی علامت ہے، یہ فعل کی نہیں ہے۔ مگر جب تائے تنیث ساکنہ داخل ہوگی تو وہ فعل کی علامت ہوگی۔ میں اس علامت کو سمجھانے کے لیے صرف پہلے میں نے وہ تجسس ڈالنے کے لیے بچوں کو پہلے میں نے کہا اچھا کلمہ کے آخر میں تائے متحرکہ کا ملا ہونا یہ تو اسم کی علامت ہے، فعل کی علامت ہے تائے تنیث ساکنہ کا داخل ہونا۔ جیسے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ضربت، ناصرت، فاتحت، سامیت، یہ سب کی سب مثالیں یہ فعل کی ہیں اور فعل میں پائی جاتی ہیں اور یہ فعل کی علامات ہیں۔ اس کے بعد دو آخری گردانیں ثقیلہ، نون تقید ثقیلہ کا داخل ہونا، نون تقید خفیفہ کا ہونا، یعنی نون تقید کا داخل ہونا۔ نون تقید کا ہمیشہ وہ فعل کے آخر میں آتا ہے، جیسے لا یضربن، کیونکہ نون تقید کی دو قسمیں ثقیلہ اور خفیفہ۔ ثقیلہ نون مشدد کو کہتے ہیں اور خفیفہ نون ساکن کو کہتے ہیں، اور یہ سب کے سب بھی فعل کے آخر میں آتے ہیں۔ جیسے لا یضربن، اب یہ نون ثقیلہ ہے اور یہ اسم کے آخر میں تو نہیں ہے کہ یہ اسم ہے، یہ اسم نہیں ہے، یہ فعل ہے۔ لا یضربن، اچھا یہ تو پکا اسم ہے، کیوں؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ بھی اسم نہیں ہے، کیوں؟ اس کے آخر میں نون خفیفہ داخل ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ ساری کی ساری 12 کی 12 علامتیں، جس بچے کو گردان آتی ہے نا وہ 12 علامتوں کو بآسانی یاد کر سکتا ہے۔ مثلا میں سادہ لفظوں میں پھر ایک مرتبہ ماضی کی گردان ہونا، مضارع کی گردان ہونا، امر ہونا، نہی ہونا، ضمائر بارزہ کا داخل ہونا مرفوع متصل کا، تائے تنیث کا داخل ہونا، ثقیلہ کی گردان ہونا، خفیفہ کی گردان ہونا، سوفہ کا داخل ہونا، سین کا داخل ہونا، قد کا داخل ہونا، مخبر بھی ہونا، یہ ساری کی ساری علامتیں فعل کی علامتیں ہیں۔ اس کے بعد آج کے درس کا آخری سوال، فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں؟ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں، تو فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں؟ فعل کو اس کے اصل نحویوں کے نزدیک فعل مصدر سے مشتق ہوتا ہے اور مصدر مشتق منہ ہوتا ہے، تو لہٰذا فعل کو اس کے اصل یعنی مصدر کی وجہ سے ہی فعل کہا جاتا ہے، کیونکہ مصدر ہی حقیقتاً فاعل کا فعل ہوا کرتا ہے۔ یہ فعل کی وجہ تسمیہ ہے کہ فعل کو اس کے اصل یعنی مصدر کی وجہ سے ہی فعل کہا جاتا ہے،
کیونکہ مصدر ہی حقیقتاً فاعل کا فعل ہوا کرتا ہے، تو اس اعتبار سے ہم فعل کو فعل کہتے ہیں، اسی وجہ سے فعل کو فعل کہا جاتا ہے۔ تو آج کے درس میں ہم نے فعل کی تعریف، فعل کی علامات اور فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں، یہ 3 سوال ہم نے بنیادی طور پر آپ کے سامنے پیش کیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ خالق کائنات جل مجدہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے ہم سب کو علم سے سرفراز فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔